غدار کرشن چندر 2 اگست 1947 کو میں اپنے ننہال میں تھا۔ میرا ننہال لالے گاؤں میں ہے۔ لالا گاؤں قلعہ صوبہ سنگھ اسٹیشن کے قریب ہے۔ اسٹیشن سے کوئی 1.25 میل کا فاصلہ ہوگا۔ لالے گاؤں میں ہم براہمنوں کی آبادی زیادہ ہے، اس کے بعد کھتریوں کے گھر ہیں، سب سے کم آبادی مسلمانوں کی ہے۔ غدار کرشن چندر 2 اگست 1947 کو میں اپنے ننہال میں تھا۔ میرا ننہال لالے گاؤں میں ہے۔ لالا گاؤں قلعہ صوبہ سنگھ اسٹیشن کے قریب ہے۔ اسٹیشن سے کوئی 1.25 میل کا فاصلہ ہوگا۔ لالے گاؤں میں ہم براہمنوں کی آبادی زیادہ ہے، اس کے بعد کھتریوں کے گھر ہیں، سب سے کم آبادی مسلمانوں کی ہے۔ میرا ننہال گرو گوسائیوں کا گھر کہلاتا ہے اور براہمنوں میں سب سے اونچا ہے۔ ہزاروں سال سے ہم لوگ اسی گاؤں میں آباد ہیں۔ کہتے ہیں کسی زمانے میں اس سارے علاقے پر ہمارا راج تھا۔ اب بھی لالا گاؤں کی سب سے اونچی حویلی محلہ کہلاتی ہے۔ اسے رمپال براہمنوں نے اپنے عروج کے زمانے میں تعمیر کیا تھا۔ حویلی کیا ہے؟ پرانے زمانے کا ایک قلعہ سا ہے جس کے شمال مغرب میں ریتیلے ٹیلوں اور کلر کی ماری ہوئی بنجر زمینوں کا ایک سلسلہ چلا گیا ہے، جہاں صرف خاردار گھاس اگتی ہے اور لمبے لمبے سرکنڈوں کے جھنڈ اپنی لمبی سفید خوشوں والی کلغیاں لہرائے زمین سے اگتے ہیں، اور جب ہوا سرسراتے ہوئے ان میں سے گزرتی ہے تو وہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک یوں ڈولتے ہیں جیسے لق و دق صحرا میں شتر مرغوں کے جھنڈ پر پھیلائے بھاگے جا رہے ہوں۔ مجھے سرکنڈوں کے جھنڈ بہت پسند ہیں۔ میں اور شاداں دوپہر میں جب اس کی اماں سو جاتی تھی یہیں ملا کرتے تھے۔ حالانکہ محلہ کی حویلی کے بڑے دروازے کے سامنے جو کچا پیہا جاتا تھا وہ کماد کے زرخیز کھیتوں میں سے ہو کر گزرتا تھا۔ جن دنوں کا میں ذکر کر رہا ہوں ان دنوں کماد کی فصل جوان اور قدآور ہو چکی تھی، اور اس کی سرسبز فصیلیں بہت سے منچلے عاشقوں کو پناہ دیتی تھیں۔ مگر مجھے اور شاداں کو سرکنڈے کے جھنڈ ہی پسند تھے، کیونکہ جب ہم باتیں کرتے کرتے خاموش ہو جاتے تھے اور شاداں کے بھورے بالوں کی ایک لٹ اس کے گورے ماتھے پر بکھر جاتی تھی اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں حیرت اور اداسی کے سائے الجھنے لگتے تھے، تو اس وقت خاردار گھاس، کانوں اور سرکنڈوں میں سے گزرنے والی ہوا کچھ عجیب طریقے سے ہمارے دلوں سے سرگوشیاں کرتی تھی، اور اس کی میٹھی مدھم صداؤں میں نادیدہ سپنوں کے گھنگرو بجنے لگتے تھے۔ اس کی ریشمی سرسراہٹ میں ان سندر کہانیوں کی بازگشت سنائی دیتی تھی جب محبت ہر دیوار، ہر فصیل، ہر خلیج پھاند گئی تھی اور تاریک افق پر ایک رنگین دھنک بن کر لہرائی تھی۔ سرکنڈوں میں تو ہوا باتیں کرتی ہے، لیکن کماد کے کھیت میں تو یوں گھٹ کر رہ جاتی ہے جیسے اسے ہر لحظہ سماج کا اور مذہب کا اور پرانے اعتقادات کا ڈر ہو، اور جس جگہ ہوا تک ڈرے وہاں عشق کیا پنپے گا۔ اس لیے ہم لوگوں نے سرکنڈوں کے جنگل میں پناہ لی تھی، جن کے سفید ریشمی کلغیاں پتلے لمبے نازک تنوں کے ساتھ اوپر کھڑی ہمارے عشق کی طرح مغرور نظر آتی تھیں۔ 2 اگست کی دوپہر کا ذکر ہے۔ ہمارے پیچھے سرکنڈوں کا جنگل تھا اور جنگل کے پیچھے ہمارا گاؤں تھا، اور ہمارے سامنے دور تک پھیلی ہوئی میلوں بنجر زمین تھی جسے کلر نے مار دیا تھا۔ صبح بارش ہو چکی تھی، لیکن آسمان پر سفید بادل مرغوں کی طرح سینہ پھلائے اپنے پوٹے میں بارش کے دانے چھپائے اب بھی کہیں کہیں چل رہے تھے۔ ہوا میں پانی کی نمی تھی اور مٹی کی سوندھی مہک، اور دور مغربی افق پر روشنی کچھ ایسی ہلکی تھی، اتنی شفاف تھی، گویا ابھی پگھل کر کسی قوس قزح کو جنم دے گی۔ میرا ہاتھ شاداں کے ہاتھ میں تھا اور ہم دونوں اس افق کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے امید ایک مسافر ہو اور اسی شفاف راستے سے ادھر آنے والی ہو۔ میں نے
شاداں کا ہاتھ آہستہ سے دبایا اور اس سے کہا، ایک دن تم مجھے بھول جاؤ گی۔ شاداں کے سینے سے ایک آہ ابھری، مگر وہ خاموش رہی۔ اس نے اس سوال کا کوئی جواب نہ دیا، اور وہ اس سوال کا جواب بھی کیا دیتی جو ابتدائے آفرینش سے عورت مرد سے اور مرد عورت سے پوچھتا چلا آیا ہے۔ کتنا پرانا سوال ہے، لیکن ہر بار کتنا نیا معلوم ہوتا ہے جیسے آج پہلی بار پوچھا گیا ہے۔ میں نے پھر کہا، ایک دن تمہاری شادی ہو جائے گی۔ ہاں، میری شادی ہو جائے گی، اور بالکل اسی طرح ہوگی جس طرح تمہاری ہو چکی ہے۔ اس نے آہستہ سے میری طرف دیکھے بغیر کہا۔ اس کی نگاہیں ابھی تک اسی افق پر گڑی تھیں۔ میری شادی تو میرے ماں باپ نے بچپن ہی میں کر دی تھی، میں نے احتجاجاً کہا۔ شاداں بولی، اور تم کیا سمجھتے ہو میں اپنی مرضی سے شادی کر سکوں گی؟ میں نے سر جھکا لیا۔ شاداں نے افق سے نگاہیں ہٹا لیں جیسے وہاں سے مایوس ہو چکی ہو۔ پھر اس نے میرے جھکتے ہوئے اداس چہرے کو تھوڑی سے پکڑ کر اونچا کیا۔ پھر اس نے اپنے گلابی رخسار میرے رخساروں سے لگا دیے اور دھیمے دھیمے بہت پیار بھرے لہجے میں مضبوطی سے بولی، یوں تو میری شادی بھی ہو جائے گی اور بچے بھی ہوں گے میرے، اور میں ان کے لیے ایک اچھی ماں، اپنے خاوند کے لیے ایک نیک اور اطاعت شار بیوی بھی بن جاؤں گی، اور میرا گھر ہوگا، اور زندگی کی ساری خوشیاں جو ایک عورت چاہتی ہے وہ مجھے نصیب ہوں گی۔ مگر کہیں پر میرے اندر، میرے بہت گہرے اندر، اور میری کوکھ سے بھی بہت دور اندر، جہاں کہیں عورت کی روح رہتی ہے، وہاں تم ہمیشہ موجود رہو گے۔ تم مجھے یاد کرو گی؟ شاداں کچھ کہنے والی تھی کہ اتنے میں کہیں دور سرکنڈوں کے جھنڈ میں سرسراہٹ ہوئی، اور وہ ایک دم خاموش ہو گئی، اور ہم دونوں اس سرسراہٹ کو سانس روک کر سننے لگے، فکر اور حیرت کے ساتھ، کیونکہ اس وقت ادھر کوئی نہ آتا تھا۔ سرسراہٹ جب قریب آنے لگی تو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور دبے پاؤں چل کر جھنڈ کے دوسری طرف ہو گئے۔ یکایک سرسراہٹ ایک خاص مقام پر چل کر رک گئی۔ پھر کسی نے کہا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شاداں نے دوسری آواز پہچان لی۔ وہ چیخ مارنے ہی والی تھی کہ میں نے جلدی سے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دوسری آواز میں نے بھی پہچان لی تھی، یہ اس کے بھائی طفیل کی آواز تھی۔ طفیل اور شاداں دونوں لاہور کالج میں پڑھتے تھے اور گرمیوں کی چھٹیوں میں یہاں اپنے گاؤں میں آئے ہوئے تھے۔ پہلی آواز والے مرد نے کہا، مجھے چک تارا سے پیر قلندر شاہ نے بھیجا ہے۔ کون پیر قلندر شاہ؟ وہی زبر گنج والے پیر قلندر شاہ۔ کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام نمبردار سربلند کے نام ہے۔ میں سربلند کا بیٹا طفیل ہوں۔ نووارد کچھ دیر تک چپ رہا، پھر آہستہ سے بولا، پیر قلندر شاہ نے کہلوایا ہے آپ لوگوں نے ابھی تک لالا گاؤں میں وہ سلسلہ شروع نہیں کیا ہے۔ یہ غلط بات ہے۔ 15 اگست کی رات تک سب فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ کیسا فیصلہ؟ پیر قلندر شاہ نے کہا ہے 15 اگست تک گاؤں میں جتنے ہندو جوان ہیں ان سب کو قتل کر دیا جائے۔ جتنی جوان عورتیں ہندوؤں کی یہاں پر اکٹھی ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا آس پاس کے علاقوں سے آ رہی ہیں، ان سب کو رکھ لیا جائے۔ البتہ بوڑھے مردوں، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے۔ شاداں میرے سینے سے زور سے لگ گئی۔ ہم دونوں کے دل دھک دھک کرنے لگے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور زور سے ایک دوسرے کے ساتھ چمٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد طفیل بولا، ایک پیغام میرے باپ نے بھی تمہارے پیر قلندر شاہ کے نام دیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نووارد بولا، میرے باپ نے کہا ہے یہ کام ہم سے نہ ہوگا۔ صدیوں سے ہم لوگ اسی گاؤں میں رہتے چلے آئے ہیں، ہم سے یہ کام نہ ہوگا۔ اس صورت میں ہم چکتارا والے آ کے خود یہ کام کریں گے، نووارد نے طفیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا۔ طفیل چپ رہا۔ بہت دیر تک سرکنڈوں کے جنگل میں خاموشی رہی۔ آخر نووارد نے سکوت توڑتے ہوئے کہا، اچھا تو میں جاتا ہوں۔ 2 انسانوں کے قدم سرکنڈوں کے جنگل میں الگ الگ سمت کو گھومے اور ہم سے دور ہوتے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جنگل میں سناٹا چھا گیا۔ میں نے جلدی سے شاداں کو اپنے سینے سے الگ کرتے ہوئے کہا، اب تم فوراً گھر چلی جاؤ۔
وہ زور سے میرے سینے سے چمٹ کر بولی، نہیں نہیں، میں نہیں جاؤں گی، جہاں تم جاؤ گے وہاں جاؤں گی۔ میں نے ایک پھیکی مسکراہٹ سے مسکرا کر کہا، تم نے سب کچھ سن تو لیا ہے نا؟ نہیں نہیں، وہ متحوش نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، وہ ایسا نہیں کر سکتے، سچ وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہم سب لوگ تو اسی دھرتی کی اولاد ہیں۔ دھرتی تو کبھی زہر نہیں اگلتی شاداں، دھرتی سے تو ہری ہری کونپلیں ہی پھوٹتی ہیں، لیکن تم نے دیکھا ہوگا کہ جب باہر کی مسموم ہوائیں چلنے لگتی ہیں تو آن کی آن میں ہری بھری کھیتیاں اجڑ جاتی ہیں، اس میں دھرتی کا کیا قصور؟ شادہ نے سر جھکا لیا۔ میں نے اسے اپنے آپ سے الگ کرتے ہوئے کہا، تم جلدی سے گھر جاؤ ورنہ غضب ہو جائے گا۔ سینکڑوں بار ملنے پر بھی جس چیز کا فیصلہ نہ ہو سکا اس کا آج کیا راستہ نکلے گا؟ وہ لوگ بہت چالاک ہیں شاداں، وہ لوگ جو ہمارے ملک کے ٹکڑے کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے ہمارے دل کے ٹکڑے کیے تھے۔ تقسیم تو پہلے دلوں ہی سے شروع ہوتی ہے۔ یہ بات تم مجھ سے کہہ رہے ہو؟ شاداں شکایتاً بولی۔ تم سے نہیں، شاید یہ بات میں ان سرکنڈوں کے جنگل سے کہہ رہا ہوں، اس راستے سے کہہ رہا ہوں جہاں امید کبھی میرے لیے مسافر بن کر نہ آئے گی۔ اب تم جلدی سے اپنے گھر جاؤ، میں محلہ میں جا کر خبر کرتا ہوں۔ شاداں روتی ہوئی چلی گئی۔ میں نے